میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیوں۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے سندھ اسمبلی کو طویل بریفنگ دی اور اس بریفنگ میں وہ تمام باتیں بتائیں جو اس سے پہلے جنرل مشرف کے میڈیا سپوکس پرسن قوم کو بتا چکے۔ تاہم وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ایک بات کا اعتراف ضرور کیا۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے اصل پلانرز تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے، اور ایک بات کا پھر اعادہ کیا، جیسے وہ بار بار وعدے کرتے ہیں کہ ان قاتلوں تک جنہوں نے پلاننگ کی تھی ضرور پہنچ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت 4 سال بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے پلانرز تک نہیں پہنچ سکی تو کوئی اور کیوں کر پہنچے گا؟ اور رحمان ملک صاحب نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارنٹس جاری کروائیں گے۔ کیا جنرل مشرف ہتھ کڑیاں پہن کے پاکستان آئیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیوں کر ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ عدالت عظمیٰ نے 26 سیاسی جماعتوں کو الیکشن اخراجات کے حوالے سے نوٹس کیوں جاری کیا۔ پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ 10 سال گزرنے کے بعد 10 ارب روپے کے ریلوے کے لوکوموٹو سکینڈل کے اصل ملزمان اب تک پابند سلاسل کیوں نہیں۔ پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشہور کالم نویس اور تجزیہ کار ہارون رشید صاحب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ظفر اللہ خان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے روف کلاسرا، ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز۔ آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ ہارون صاحب، پہلا سوال آپ سے، کیا رحمان ملک صاحب کوئی بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تحقیقات کے حوالے سے؟ نہیں جی، بڑی سادہ سی بات ہے، تحقیقات کرنا نہیں چاہتے۔ جس طرح پہلے جو سیاسی قتل ہوئے ہیں، ضیاء الحق کا ہوا ہے، بھٹو صاحب کا معاملہ تو خیر الگ ہے، اور بھی جو ہوئے ہیں اس میں تفتیش کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ ملزم بہت طاقتور تھے یا تفتیش کرنے میں حکومت اپنا نقصان سمجھتی؟ ضیاء الحق کے قتل میں کیا تھا؟ جو اسلم خٹک غالباً ان کا نام تھا، جو اس زمانے میں وزیر داخلہ ہوتے تھے، میں ان سے ملا، انہوں نے کہا 2 ہفتے کے لیے ایک تھانے دار کے سپرد کر دیجئے تو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے لکھا ہے آج تک اس کی تردید نہیں ہوئی کہ آئی ایس آئی نے 4 آدمی پکڑے تھے، پھر نہ آئی ایس آئی نے تفتیش کی، نہ صدر غلام اسحاق خان نے پرواہ کی۔ نواز شریف صاحب ٹائم نہیں دیتے تھے اس آدمی کو، ڈی ایس پی نیازی کو، جس کو انہوں نے مقرر کیا تھا، اس لیے کہ کھرا امریکہ تک جاتا تھا۔ اس کی تفتیش نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں، یہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ تفتیش نہ کریں۔ اگر تفتیش کرنی ہوتی تو کیا بابر امان اور رحمان ملک صاحب وزیر ہوتے؟ ان سے بھی پوچھا جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ ملوث ہیں، خدا نخواستہ، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، مگر ان کے معاملہ میں شکوک و شبہات ہیں۔ 4 سال چاہیے قتل کے ایک واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے جو دھماکہ ہوا تھا کراچی میں، اس کی تفتیش کیوں نہیں کرتی پولیس؟ بے نظیر کے جلوس میں جو دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سے لوگ مر گئے تھے، وہ تو انیشیٹ ہی نہیں کی گئی تحقیقات۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے کہا گیا، آئی جی نے کہا، اور انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا۔ ظفر اللہ خان صاحب، آپ نے بھی رحمان ملک کی بریفنگ یقیناً دیکھی ہوگی، آپ کو کیا لگا کوئی نئی بات تھی اس میں سوائے پرویز مشرف کے ریڈ وارنٹ انٹرپول کے ذریعے جاری کروانے کے؟ یہ بھی نئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہی باتیں جو محترمہ کی شہادت کے فوراً بعد غالباً بریگیڈیئر جاوید اقبال تھے، ان کی پریس کانفرنس کو ہی دہرایا ہے انہوں نے۔ اور یہ بات بجائے، اور یہ لمحہ بلکہ شرمناک تھا سندھ اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ نے اٹھ کے کہا کہ ہاں 18 اکتوبر کے سانحہ کارساز جس کا ذکر کیا، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید یا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل پاکستان کی جمہوریت سے کوئی زیادہ طاقتور چیز ہیں، تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے۔ اور اگر اسی کہانی کو آپ نے وزن دینا تھا یا تصدیق دینی تھی تو اس میں اتنے سالوں کی تاخیر کیوں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں اس کے بہت سارے سوالیہ نشان ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اقتدار میں آئے فوراً 2-3 ماہ بعد محترمہ کی شہادت کے، اور وہ اس کیس کو کسی انجام تک نہیں پہنچا پائے۔ یہ الیکشن میں ایک فیکٹر ہوگا، یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ انہوں نے آج کوشش کی ہے کچھ لیپا پوچی کرنے کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ سندھ اسمبلی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سندھ اسمبلی کا انتخاب کیونکہ سب سے زیادہ سوالیہ نشان وہیں اٹھیں گے، اور محترمہ کی جو پچھلی برسی تھی اس میں یہ سوال اٹھائے گئے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، نہ تو ان کی زندگیاں بدلیں، اور ان کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے، شاید پورے پاکستان کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ مہم میں نہیں رہنے چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں ان سوالوں کا جواب، لیکن بدقسمتی سے رحمان ملک 4 سال ہارون بعد رشید بھی صاحب، سندھ اسمبلی کوئی کا جواب انتخاب نہیں کیوں؟ لائے۔ قومی اسمبلی میں یہ بریفنگ کیوں نہیں دی گئی؟
قومی اسمبلی میں میرا خیال ہے بریفنگ دیتے تو زیادہ ریئیکشن ہوتا. وہاں نون لیگ کے متحرک لوگ اس سوال پہ بہت بحث کرتے, امبیرسمنٹ زیادہ ہوتی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں, کمزور سی اپوزیشن ہے, پھر اپنے لوگ موجود ہیں شور مچانے کے لیے. زرداری صاحب کے کوئی مخالفت کرے تو اس کو دبانے کے لیے. یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. مشرف کا کیا تعلق ہے؟ کوئی عقل مانتی ہے کہ مشرف نے قتل کرایا ہوگا بے نظیر بھٹو کو؟ مارک سیگل کا انہوں نے ذکر اگرچہ کیا کہ انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, محترمہ نے کہا تھا اور ان کے سامنے بات ہوئی تھی, مشرف نے تھریٹن کیا تھا. ویسے تفتیش میں تو شامل ہونے چاہیے, مگر جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ تو پاکستان آ ہی نہیں رہا, اور یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ ریڈ وارنٹ جاری کرائیں گے اور یہ کرائیں گے, جاری کرانے ہوتے تو اب تک کیا رکاوٹ تھی اس کی؟ اور پھر اس کو اقوام متحدہ کے سپرد کرنا اور ڈریگ کرتے چلے جانا. پھر زرداری صاحب کا یہ ارشاد فرمانا کہ مجھے معلوم ہے قاتلوں کا, پھر نام لے کے کہنا بیت اللہ محسود کا. ایک دفعہ نہیں 10 بار انہوں نے کہا. بھئی بغیر تحقیق کے آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا کہ بیت اللہ محسود اب وہی بات رحمان ملک نے بھی آج ہوئی. روف کلاسر صاحب, ہارون رشید صاحب نے بھی کہا, صدر زرداری صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ کہہ چکے ہیں مجھے قاتلوں کا معلوم ہے. رحمان ملک صاحب نے آج سندھ اسمبلی کو بتایا کہ جی جو پلانرز تھے اس قتل کے ان تک ابھی ہم نہیں پہنچے, پہنچ جائیں گے بہت جلد. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اشارے دیے کہ جی گاڑی میں بیٹھے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہیچ کھولا, ان کی طرف بھی اشارہ تھا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا چیز تھی اس میں؟ رحمان ملک کچھ چھپا رہے تھے سندھ اسمبلی سے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن پہ مجھے سیریسلی اعتراضات ہیں. ایک تو زرداری صاحب نے بیان دیا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا, اور وہ حوالہ دے رہے تھے اس میں نہید خان صاحبہ کا کہ شاید کہ ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا, بی بی جانا نہیں چاہ رہی تھیں آج جلسے کو خطاب کرنے, نہید خان جی ان کو زبردستی لے کے گئیں. آج بھی انہوں نے رحمان ملک صاحب نے بھی وہی بیان دیا, اور انہوں نے نہید خان کا کہا کہ وہ سیکیورٹی کی انچارج تھیں. اس سے زیادہ لافبل مضحکہ خیز بات ہو سکتی ہے کہ ملک کا صدر یہ کہے کہ جی کہ نہید خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے بی بی کو مروانے میں. آپ کا رحمان ملک کہے کہ نہید خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی کی ان کے ہیڈ تھیں. ایک بات کہ میں کہتا ہوں یہ اوپن, لیکن ان لوگوں کو داد دینی چاہیے جو اس دن بے نظیر بھٹو کی گاڑی میں بیٹھے تھے. اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کہیں بھی تھوڑی سی بھی کوئی, میں سخت لفظ نہیں یوز کرنا یہ چاہتا, کوئی تھوڑی سی بھی ان میں کوئی میرا خیال مروت ہوتی, میں ایک ذرا مائلڈ لفظ کہہ رہا ہوں, کہ ان تمام لوگوں کو یہ ڈیکوریٹ کرتے, احترام دیتے جو اس دن بے نظیر بھٹو کی گاڑی میں بیٹھے تھے, اپنی جانوں کو ایک طرح کا ہتھیلی پہ رکھ کے بیٹھے تھے. وہ چاہے امین فہیم ہوں, آپ کے ڈاکٹر صفدر عباسی ہوں, نہید خان ہوں, یا جو بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا, نوئنگلی کہ بے نظیر بھٹو اس پہ ہٹ لسٹ پہ ہیں. آج جیسے ہارون صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں ان پہ اٹیک ہو چکا ہے, آپ کا 150 بندہ وہاں مارا جا چکا ہے, پشاور میں تھریٹ تھی, اور ایک رات پہلے ان کو بی بی کو کہا گیا کہ مت جائیں وہاں پہ لائف کو تھریٹ. چیف سیکیورٹی آفیسر اس وقت کون تھے؟ وہ تو یہ ہمارے میٹی, ہمارے جو ان کو کہ مسکیٹر کہیں, رحمان ملک صاحب ہی تھے نا پاکستان میں, ایک ہی مسکیٹر ہیں جو رحمان ملک صاحب ہیں. مسکیٹر ایک قابل احترام ٹرم ہے میرا خیال, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, پھر آپ کو مسکیٹر ٹرم کا آپ کو پتہ نہیں ہے. سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ اس میں جو نہید خان صاحبہ نے بی بی کو کھڑا کر دیا ہوگا, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جانتے, میرا خیال ہم تمام لوگ جانتے, کسی میں جرت تھی کہ وہ بی بی کو کھڑا کر دیتے یا بی بی کو بٹھا دیتے اور بی بی ان کا کہنا مان لیتی. اور یہ میرا خیال انتہائی شرمناک ایک ایلیگیشن ہے, وہ چاہے جو بھی لگا ہے کہ نہید خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں نہید خان کو اس میں سے کیا ملا, نہید خان بی بی کے دور میں سب سے موسٹ پاورفل خاتون تھی, آج کل وہ بیچاری دربدر ہو کے پھر رہی ہے. اور یہ میرا خیال ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تحقیقات کو, کہ آپ نے کسی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ نہید کی بتی کا آپ نے ذکر کیا. ہارون رشید صاحب, رحمان ملک صاحب نے کچھ لوگوں کا نام لیا جس میں بیت اللہ محسود ہیں, اسامہ بن لادن ہیں, الیاس کشمیری ہیں, القاعدہ کے المصری, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مارے جا چکے ہیں, اور کہا کہ یہ بھی پلاننگ میں انوالو تھے. تو اب یہ ڈیڈ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں جنرل مشرف نے بھی کہا تھا, اسی بات کا یاد اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے بعد, یو این کی رپورٹ کے بعد, یہ بتانے کے لیے سندھ اسمبلی گئے تھے رحمان ملک صاحب؟ نہیں جی, توجہ ہٹانے کے لیے, لیم ایکسکیوزز کے لیے, اس لیے کہ جواب تو کوئی ہے نہیں. اسامہ بن لادن کا تو کوئی طرف کوئی اشارہ کہیں ملتا نہیں ہے کسی طرح, نعیم الظواہری اور پتہ نہیں کس کا آپ نے نام لیا. اور ناہید خان کے بارے میں یہ کہنا چاہتے کہ میں کبھی ناہید خان کا ایک لمحے کے لیے مدعا نہیں رہا, اور میں بے نظیر کا کبھی مدعا نہیں رہا, ان کے والد کا بھی, ذوالفقار علی بھٹو کا بھی. لیکن وہ لوگوں کی لیڈر تھی, کروڑوں انسانوں کی ایک لیڈر, اس کو اس طرح ایک راگیر کی طرح مار دیا جائے اور اس کے وارث یہ طرز عمل اختیار کریں. آپ کو یاد ہے کہ پوری قوم نے بے نظیر کا سوگ منایا, صرف اس کے سیاسی حامیوں نے نہیں. میں اپنے گھر میں گیا اور میں نے اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی, تو اس نے کہا آج یہ کام آپ مجھے کہہ رہے ہیں, جسے کبھی ووٹ نہیں دیا, جس نے پیپلز پارٹی کو نہ کبھی شاید دے. یہ کوئی مذاق ہے, ان کی کھال اتنی موٹی ہے, اور کوئی سخت لفظ نہیں ٹھیک ہے استعمال کرنا چاہیے. وہ ماری گئی, اس پہ کروڑوں لوگ رو رہے تھے, سندھ جل رہا تھا,
اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سندھ کو جلایا گیا MI6 کے ایک ایجنٹ رہے، افسوس کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، اس پہ فساد ہوگا، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نہیں جلایا، وہ بعد میں شامل ہوئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، MI6 اس میں انوالو تھی۔ ذوالفقار مرزا نے بھی ذکر کیا تھا، ہارون صاحب اس پہ آتے ہیں اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ رحمان ملک نے نئی کیا باتیں بتائیں سندھ اسمبلی کو، ایک وقت کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رحمان ملک وفاقی وزیر داخلہ نے آج سندھ اسمبلی کو ایک طویل بریفنگ دی اور اس میں بقول ہمارے مبصرین کے کوئی ایسی نئی بات نہیں بتائی جو جنرل مشرف کے دور میں سامنے نہ آئی ہو، لیکن ایک اور بات انہوں نے کی اور ہم ہارون رشید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے کہا کہ IGI بنانے میں اسامہ بن لادن نے پیسے دیے، اور یہ بات انہوں نے سندھ اسمبلی میں کی، کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ ویسے رحمان ملک کو اتنے سیریسلی آپ لوگ لیتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ IGI بنائی تھی فوج نے، خفیہ ایجنسیوں میں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا۔ جب وزیر داخلہ کو سیریس نہیں لیں گے تو کس کو سیریس لیں گے؟ نہ اب وزیر داخلہ ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو سپیکنگ ٹرمز میں نہیں تھے زرداری صاحب کے ساتھ، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، یہ وزیر بنا دیے گئے۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اسامہ بن لادن نے دیے تھے پیسے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے IGI بنائی۔ وہ تو 29 فروری کو کیس بھی آ رہا ہے نا سپریم کورٹ میں، جی آ رہا ہے، پیسے دیے۔ اسامہ بن لادن نے پیسے ضرور دیے تھے نواز شریف صاحب کو۔ میں نے وہ جو خالد، کیا ان کا نام، خالد خواجہ کی زندگی میں یہ لکھا تھا، ان کے حوالے سے لکھا تھا، گرین ہوٹل میں 1.5 ارب روپے ان کو دیے کئی قسطوں میں، مگر وہ بعد میں دیے تھے۔ IGI بنانے کا تو اسے کوئی تعلق نہیں۔ رحمان ملک صاحب تو کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ایک PhD کی ڈگری بھی ہے، ڈاکٹر رحمان ملک دکھاتے رہے، بعد میں وڈرا کر لی، خود ہی وڈرا کر لی۔ ابھی بھی ڈاکٹر رحمان ملک ہیں، اور ان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے لندن میں، اور یہ انفارمیشن بھی بیچتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہماری سمجھ سے باہر ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، انہوں نے اتنا بڑا چلیں اس پہ پھر بات کریں گے۔ ظفر اللہ خان صاحب، رحمان ملک صاحب نے کیا اعجاز شاہ جو سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے ان کو کلین چٹ دے دی ہے؟ دیکھیں یہ تو تحقیقات کی بات ہے، اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایک وہاں پہ سندھ اسمبلی کو یہی بتایا گیا کہ جی بریگیڈیئر اعجاز کو ایگزامن کیا، اور ان پہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا وہ ایک میئر سسپیشن تھی، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا کوئی کردار ثابت نہیں ہوا۔ دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، مجھے تو جس چیز پہ مزہ کا خیز بات لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کہہ رہے تھے کہ میں سیکیورٹی کا انچارج نہیں تھا، میں تو لیزون آفیسر تھا مختلف فوج کے ساتھ بھی اس وقت، اور اس وقت کی حکومت اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی۔ لیکن آپ نے جو اشارہ کیا IGI بنانے کے لیے پیسوں کا جو ذکر کیا ہے، محترمہ ریکارڈ پر ہیں اس بارے میں کہ جب ان کے خلاف 89 میں عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اس وقت کچھ اس قسم کے پیسے کا ذکر تھا کہ مختلف MNAs کی خرید و فروخت کے لیے شاید اسامہ بن لادن نے یا ان کے حامیوں نے کچھ پیسہ، میں قطع کلام معافی چاہتا ہوں، ایک سٹوری تو میں نے لکھی تھی جس کی آج تک تردید نہیں کی کہ ایک عرب ملک سے 30 کروڑ روپے آئے تھے اسی عدم اعتماد کے وقت۔ جی عدم اعتماد کے وقت، اور مگر اسامہ بن لادن کا تو ذکر ہی اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ تو ایک مطلب ناسمجھ آدمی تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کے پالیٹکس کی مکینکس کا، وہ اس کے ذریعے اسلام نافذ کر رہا تھا نواز شریف کے ذریعے، اور افغان جہاد کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو آتا ہی بعد میں ہے، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، اس کی تحقیقات کر لیں گے۔ باقی اب وہ مر چکا ہے تو ہر چیز اس پہ ڈال دیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اچھا رؤف کلاسا صاحب، رحمان ملک صاحب کے اوپر بھی کافی کرٹیسزم آیا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کو بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ آپ کے خیال میں حقیقت کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے بھی کچھ اس وقت خبریں کی تھیں اس حوالے سے۔ ایک تھوڑی سی بات میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا۔ ہارون صاحب نے ایک اچھی بات کی جس کا میرے پاس بھی بہت ایک ساؤنڈ آپ کہہ سکتے ایویڈینس ہے کہ جب وہاں پہ میں گیا، نیڈورو میں گیا تھا، وہاں اس کی کوریج کے لیے بینظیر بھٹو صاحبہ کے اسیسینیشن کی اور ان کی بیریل وغیرہ کے لیے مجھے دا نیوز نے شاہین صبائی صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اسپیشل بھیجا تھا کہ آپ جائیں اس کو کور کریں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست، میں نام یہاں پہ نہیں لیتا، تو انہوں نے مجھے کہا رحمان ملک کو دیکھ کے، کہتے کلاسا صاحب یہ 3 دن یہ اب آپ 3 بندوں کے نام لیے تھے انہوں نے کہ یہ 3 بندے اب آپ کو پارٹی میں نظر نہیں آئیں گے، اور وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب تھے اور ابھی بڑے قریب ہیں۔ ایک انہوں نے رحمان ملک کا نام لیا تھا، ایک انہوں نے ان کا نام لیا تھا نہید خان کا لیا تھا، تیسرا ان کا امین فہیم کی طرف ہلکا سا تھا لیکن اوپنلی بات نہیں کی تھی۔ اب میں بڑا حیران ہوں، میری ان سے رحمان ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا اگلے دن کے لیے، اور مجھے انہوں نے باقاعدہ ٹائم دیا، اور جب میں نے زرداری صاحب کے دوست کو بتایا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں رہیں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ دیکھ لیں گے اگلے 12 گھنٹے میں رحمان ملک صاحب آپ کو انٹرویو نہیں دے سکیں گے، یہ چلے جائیں گے۔
اچھا وہی کچھ ہوا، اگلے دن میں رحمان ملک صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں اور ملک صاحب غائب ہیں. اب زرداری صاحب کو میرے دوست نے ہنستے ہوئے کہا کہ حضور ان کو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ فوری طور پر نڈیرو چھوڑ کے چلے جائیں اور واپس مت آئیں. کیوں؟ اس کے یہ کیوں کے پیچھے تو بیٹھے ہم سوال کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے زرداری صاحب کو اس وقت فیڈ کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بینظیر بھٹو کی پراپر طریقے سے حفاظت نہیں کر سکے، اور اس میں وہ رحمان ملک صاحب کو بھی سمجھتے ہیں کیونکہ پورا سیکورٹی کا جو نیٹ ورکنگ ہے اس میں اپنے آپ کو اس وقت یہ کہتے ہیں ایڈوائزر ٹو بینظیر بھٹو آن سیکورٹی افیئرز یہ کہتے تھے. ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک MI6 کے ایجنٹ کی طرف اشارہ کیا، ہارون رشید صاحب ایک MI6 کے ایجنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کون ہے MI6؟ میں اس پہ آپ کو جو مین چیز ہے اسی پہ بتا رہا ہوں. اس وقت وہاں پہ اس میں نڈیرو میں کیا چل رہا تھا، کس طرح کی چیز ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب جیسے ہارون صاحب نے کہا اسپیکنگ ٹاؤن پہ نہیں تھے، اور سیم ہوا کہ اگلی صبح رحمان ملک صاحب کو نڈیرو چھوڑ کے جانا پڑا. اچھا میں کوئی 3 دن وہاں پہ رہا اور دوسرے دن رحمان ملک صاحب واپس آ گئے وہیں پہ نڈیرو میں. اچھا میں نے ان سے پوچھا، زرداری صاحب کو بڑے قریبی دوست ہے، کہ آپ کی پہلی پریڈکشن تو ٹھیک ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا گیا کہ اب 12 گھنٹے کے اندر نڈیرو سے چلے جائیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا تھا حضور انہیں کسی بڑے ملک کی ایک سفارش آئی ہے، اس کو زرداری صاحب اگنور نہیں کر سکتے تھے، ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا گیا پارٹی میں. یہ میں اس کا وٹنس ہوں، اور کبھی اگر ضرورت پڑی میں کیونکہ نام نہیں بتا سکتا اس سورس کا. اس پہ ایک میں نے سٹوری کی تھی جس کے لیے نیوز میں، جس پہ پہلی دفعہ ان پہ رحمان ملک صاحب پہ کوشچن آنا شروع ہوئے تھے، اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا رحمان ملک صاحب پہ، اور جس کی بیس پہ میں نے سٹوری فائل کی تھی نیوز کے لیے کہ ملک صاحب اس وقت وہاں سے یہ سمجھا گیا تھا فرار ہو گئے تھے. جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو ضرورت تھی کہ ان کو وہیں رہنا چاہیے تھا، یہ موجود نہیں تھے وہاں پہ. ایلیگیشن آج تک لگتا ہے، لیکن ایک چیز پر ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ملنا چاہیے ملک صاحب کو. ہیٹ آف ہم ایموشن میں پورا ان کو نہ اس میں ٹارگٹ کریں. جس گاڑی پہ یہ موجود تھے صرف اس میں رحمان ملک صاحب نہیں تھے کہ یہ گاڑی لے کے وہاں سے چلے گئے ہوں گے، اس میں اور بھی بڑے آپ کہہ سکتے کریڈیبل لوگ تھے جن کی آپ ایویڈینس کو نہیں آپ ان کو اگنور کر سکتے یا نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی شاید سازش میں شامل تھے. اس میں فرات اللہ بابر صاحب تھے، اس میں توقیر ضیاء صاحب تھے، ڈاکٹر بابروان صاحب تھے، اور رحمان ملک صاحب تھے. اس لیے رحمان ملک صاحب اکیلے کو اس طرح کا کام نہیں کر سکتے تھے. یہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس سے سازش میں شامل تھے یا نہیں تھے. ایک چیز کی طرف میں رحمان ملک صاحب کا ضرور میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بیت المسعود کے گھر پہ یہ ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے، وہاں پہ سازش بنی ہے، اور ساتھ میں ٹانڈے ملاتے ہیں یہ نہید خان کے ساتھ، کہ نہید خان صاحبہ کے پاس تھی وہ لے کے گیا. مجھے یہ جو ان سے پوچھنے والا سوال ہے وہ یہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں ایک امکانہ سی بات ڈاکٹر صاحب، رحمان ملک صاحب نے سندھ اسمبلی میں جوابات دینے کی بجائے بہت سے نئے سوالات بھی چھوڑ دیے ہیں، اور ناظرین پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ عدالت عظمیٰ نے 26 سیاسی جماعتوں کو الیکشن اخراجات کے حوالے سے نوٹس کیوں جاری کیا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 سیاسی جماعتوں کو آج ایک نوٹس جاری کیا. یہ عابد حسن منٹو کی پٹیشن تھی جو سیاسی پارٹیوں کے اخراجات کے متعلق. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے اخراجات جو وہ الیکشن پہ خرچ کرتی ہیں اور کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ رفلا صاحب، سیاسی پارٹیاں یہ فنڈز کیوں چھپاتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے قانون میں بہت بڑا سکم ہے. قانون تو بہت کلیئر ہے، واضح ہے. پولیٹیکل پارٹی آرڈر جو ہے وہ قدغن نہیں لگاتا. مثلا انڈیویجول کینڈیڈیٹ کے لیے لگاتا ہے کہ اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو 15 لاکھ، جو کہ یقیناً 3-4 کروڑ بن جاتا ہے بعد میں، اور صوبائی اسمبلی کا آڈٹ کا بھی فراہم کرتا ہے. 29 اگست تک انہوں نے اپنے دینے ہوتے ہیں، اثاثے دینا ہوتے ہیں، لیکن اس میں خرچ کرنے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور ریز کرنے کے اوپر بھی کوئی پولیٹیکل ڈونیشن پہ کوئی کیپ نہیں ہے. صرف ہے کہ یہ چند پروہیبٹڈ، یعنی کہ آپ کسی غیر ملکی سے نہیں لے سکتے، کارپوریٹ ڈونیشن نہیں لے سکتے، انڈیویجول ڈونیشن لے سکتے. یہ ساری ڈونیشن تو ہارون صاحب آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی ہیں. کمال آپ کرتے ہیں. یعنی ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک جلسے کے لیے ایک عرب ملک نے $10 ملین کی آفر کی، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اور وہ تو لکیلی ریجیکٹ ہو گئی. پتہ نہیں وہ کتنا بڑا سکینڈل اس سے بنتا. دیکھیے صرف مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے الیکشن کا پورے پروسیس کا. پہلی بات یہ فہرستیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، 45% ووٹ ہی جعلی ہیں. 2 سال پہلے جو الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہوا، اس میں 14,000 ووٹ جعلی تھے صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ 18 سال کی عمر کا ہر آدمی جو ہے وہ ووٹ ڈالے. وہ تو ریکارڈ موجود ہے نا نادرا کے پاس. پھر الیکشن کے اخراجات کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ پولنگ ڈے پہ کتنی دھاندلی ہوتی ہے. کراچی میں تو کوئی الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. پھر انتظامات کس کے سپرد ہوتے ہیں؟ کیا اس عملے پہ کوئی کنٹرول ہے الیکشن کمیشن کا؟ الیکشن کمشنر کا بھی مسئلہ ہے.
الیکشن کمشنر یہ جو ہے سارے 2 مسائل اگست تو تک ہیں، لیکن سوال یہاں پہ ایک اس بڑا پٹیشن اہم کا- سوال یہ ہے کہ 5 سال پٹیشن چلی جاتی ہے، 3 مہینے میں کیوں نہیں فیصلہ ہو سکتا؟ یعنی 300-400 ووٹوں پہ دوہری مہریں لگا دیں آپ، کاؤنٹنگ میں کوئی گڑبڑ کر دیں، 5 سال کیس چلتا رہے. یعنی آخری مرحلے پہ لاہور میں تو ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ ایک امیدوار نے، ہارے ہوئے امیدوار نے جیتے ہوئے امیدوار کو پیسے دے کے خود کو الیکٹ کرا لیا. چلیے یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. نہیں، ظفر اس اللہ خان میں- صاحب 2008 کے الیکشن میں کتنا خرچہ ہوا تھا سیاسی جماعتوں میں؟ دیکھیے، جیسے کوئی فگرز ہیں؟ اس کے بارے میں 3 چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو الیکشن فنڈنگ ہوتی ہے وہ 2 حوالوں سے ہے. ایک ہے سیاسی جماعت جو خود کرتی ہے، اس میں ہم نے کچھ کاؤنٹ کیا تھا 540 ملین کے تو صرف الیکٹرانک میڈیا پہ اشتہار چلے یہ تھے. کتنی کانسٹیٹوئنسیز کا تھا؟ یہ کنسٹیچوئنسیز تو ہم نے 20 دیکھی تھیں. اس میں جو ہورڈنگز تھے ان کا جو ایوریج خرچہ ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق 15 لاکھ لیگلی الاؤڈ تھا، لیکن کوئی کنسٹیچوئنسی ایسی نہیں تھی جس میں انڈیویجول کینڈیڈیٹ نے 3 سے 4 کروڑ سے کم خرچ کیا ہو. اور اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ہر کنسٹیچوئنسی میں 150 سے 200 پولنگ سٹیشن ہوتا ہے. صرف آپ باہر 4 کرسیاں 2 کناتیں اور 1 پولنگ ایجنٹ بٹھائیں اور پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ دیکھیں تو وہ 2 کروڑ سے اوپر نکل جاتا ہے صرف الیکشن ڈے کا خرچہ. تو ہمارے قوانین تقریباً مذاق ہیں. 6 کروڑ کی آپ نے بات کی مل ملا کے ٹوٹل. کلاسر صاحب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص اگر 5 سے 6 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے تو وہ اس کو ریکور کیسے کرتا ہے؟ اتنے پیسے کیوں خرچ کرتا ہے 6 کروڑ؟ تو یہ جو ہم کرپشن کی کہانیاں سنتے ہیں یہ اسی پروسیس کا ایک حصہ ہے. یار یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو میں نے اب تک کرپشن کے پچھلے 15 سال میں سکینڈلز کیے ہیں تو یہ پیٹی تھیوز ہیں. اگر مجھ سے پوچھے ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لے لو ہلکے میں 6 کروڑ روپیہ اگر کوئی شخص لگا کے آ رہا ہے. ایک منٹ مجھے تھوڑا سا اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ پیٹی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ میں آپ پیسے لے لیں، گاڑی میرے بیٹے کو دے دو، بھانجے کو دے دو، ایک بیوی کو دے دو، اپنے حلقے میں 1-2 کروڑ روپے کا کام ہے اس میں سے کوئی 10% اس سے لے لو. یہ پیٹی تھیوز والے کام کرتے، بڑے بڑے ڈاکے جیسے آپ نے اگلے پروگرام میں آنے سیگمنٹ میں وہ بتائیں گے. 2-3 چیزیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے جو آپ کا ایشو ہے آج کا. ایک تو یہ ہے جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چلیں ایک طرح اچھا انیشیٹو لیا ہے. ایک اور نوٹس انہیں یہ پاکستان کے مدارس جو ہیں ان کو بھی ایشو کرنا چاہیے کہ آپ جو بیرون ملک یا ممالک سے، سعودی عرب سے، ایران سے، آپ لیبیا سے، عراق سے پیسے لیتے ہیں، ڈائریکٹ فنڈنگ آتی ہے تو کس مدرسے کو کیا کچھ جاتا ہے؟ ریگولیٹ کرنا ہے تو انسٹیٹیوشن تمام کو تمام کریں، ان کو بھی کریں پولیٹیکل فورسز کو، اور ساتھ میں جو آپ کے ملک میں وہاں سے باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اس کو بھی کرو. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان اخراجات فنڈنگ آتی ہے وہ تو ظفر اللہ صاحب اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس وہ لیگل ہے اور آپ اس کس میں کی بات کریں؟ مدرسوں کے علاوہ مذہبی جماعتوں کو بھی شامل کرنے ان کے لیے وہ بھی. اور چیز ہے. وہ اور چیز ہے. وہ تو فارمل اسسٹنس ہے جو آتی ہے کسی این جی او کو آئے یا گورنمنٹ وہ تو گرانٹ کی شکل میں آتی ہے، لون کی شکل میں آتی ہے، وہ تو باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے نا. یہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. کتنا والیوم ہوگا اس انڈاکومنٹڈ اکانومی اس پہ ہارون صاحب بہتر کامنٹ کریں گے بعد میں، لیکن مجھے ایک منٹ ایک تھوڑی سی اور بھی اس پہ بات کرنے دیں. جب تک آپ کی پالیٹکس اس آئیڈیالوجی پہ نہیں ہوگی جو 70s میں ہوتی تھی، ایک بھٹو صاحب کی فلاسفی تھی، اس کی عوامی لیگ کی فلاسفی تھی، جماعت اسلامی کی تھی، ان کے کچھ نہ کچھ ویوز تھے، ان کے فالوور تھے، اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسہ نہیں لگانا پڑتا. جب آپ جا کے الیکشن لڑیں گے، برادری پہ لڑیں گے، آپ جا کے اپنی شخصیت پہ لڑیں گے، آپ غیر جماعتی الیکشن جس طرح لڑتے رہے، آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا، لوگ اس طریقے کے آج جا کے پیسے خرچ کریں گے. ایک پازیٹیو نوٹ میں ضرور اس پہ دینا چاہوں گا، یہ جو پیسہ آتا ہے اس کا اگر 4-5 کروڑ روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، چاہے میں کہہ دوں بلیک منی بھی ہے، الیکشن کے دنوں میں اکنامک ایکٹیویٹیز یہ جنریٹ کرتی ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی یار آپ کا خدا کا پورا خوف ملک کریں چل رہا ہے، کلاسر صاحب. اچھا سن تو لیں، آپ کا پورا ملک بلیک منی پہ چل رہا ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں تو اس کو ہم لیگلائز کر دیں اور اس کو کہیں گے آپ بیٹھے کہ نہیں جی بہت اچھا اکانومی ہے، خدا کا واسطہ ہے کلاسر صاحب. آپ کو سن لیں، ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے ایک سویپنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ضرور چلیں، آپ ملکوں کو دیکھ لیں، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے الیکشن ہارون صاحب یہ بلیک منی کو لیگلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کی ڈاکومنٹڈ بات اکانومی سمجھ ہے، آتی ہے؟ آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. کلاسر صاحب کا خیال یہ ہے جو یہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ کرپشن اس سسٹم کا ایک حصہ ہے. تو ہمیں وہ مان لینا چاہیے. نہیں اور سنو، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کے معاملے میں ایک دفعہ نرمی اختیار کریں گے پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی. اور سیاست کی تو ٹریجڈی ہماری یہی ہے کہ اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. اس کی بڑی سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرانی چاہیے. اگر 15 لاکھ روپے کم ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، مگر پھر سختی کی جائے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. ایک چیز مجھے تھوڑا سا اس لیے کہ اس میں مڈل کلاس ہے تو کوئی لیڈرشپ ابھر کے پھر آئے گی ہی نہیں. آپ کا عام آدمی، چلے ہم کھل کے بات کرتے ہیں، عام آدمی آپ کو مجھے ان میں سے کسی کو ووٹ دینے کو تیار ہے، وہ بھی انہی کروڑوں کو. عام آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا. عام آدمی جو ہے آپ سے توقع کرتا ہے ایک امیدوار سے، سر چھوٹی سی بات، امیدوار سے توقع کرتا ہے مجھے کھانے کھلائے، مجھے گاڑیاں بھیجے،
اور مجھے جا کے فیسیلیٹیٹ کرے. آپ جا کے عوام کی تو تھوڑی سی ظفر صاحب یہ ٹرینڈ کب سے آیا سیاست میں ہمارے ملک میں؟ 1970 کے الیکشن میں مبشر حسن صاحب ریکارڈ میں ہیں کہ انہوں نے 300 روپے میں لاہور کا الیکشن جیتا. اس وقت بات اور تھی. یہ 85 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد یہ بیماری ہمارے ہاں آئی ہے. لیکن آپ زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی. لیکن خفیہ اداروں کے پیسے اور یہ ماضی میں بھی روایت رہی ہے. آپ ایک بات دیکھیں جو کلاسرا صاحب نے بات کی، آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی کا سائز کیا ہے؟ 161 بلین. اس میں سے 81 تو ہے ہی انفارمل اکانومی. غالباً جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے آلریڈی کہ وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. جو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی ساری چیزیں ہیں یا میڈیا کا بھی ابھار ہوتا ہے کہ جی ایسٹس کو اسکروٹنائز کیا جائے. میری ذاتی رائے ہے کہ اگر آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو انٹری کو ریفارم کریں کہ ایک عام آدمی بھی پالیٹکس میں انٹر ہو سکے. ایک عام آدمی بھی پالیٹکس میں انٹر ہو سکے. اور آپ لوگوں نے ذکر کیا بلیک اکانومی کا. آپ کو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بتائیں گے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود 10 ارب روپے کا ریلوے کا لوکوموٹو اسکینڈل اور اس کے ملزمان ابھی تک پابند سے لاثبت کیوں نہیں. ایک وقت ویلکم بیک. نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ریلوے نے آج 10 سال بعد اسی کیس کی دوبارہ سے تحقیقات کی. اس پہ بات چیت کی جس میں 10 ارب روپے کا گھپلا ہوا لوکوموٹو منگوانے کے حوالے سے جو چین سے منگوائے گئے. اور یہ سٹوری وہاں پہ ذکر ہوا کہ روف کلاسا صاحب نے آج سے 10 سال پہلے بریک کی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں روف کلاسا صاحب. آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں پیٹی تھیوز کا. اس میں کوئی پیٹی تھیوز ہیں؟ 10 ارب روپے کے پیٹی تھیوز تو نہیں ہوتے. کون ہے تھیوز اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی پیٹی تھیوز نہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا پاکستانی سیاستدان بدنام زیادہ بات سے بدنام برے والا حساب ہے. اس میں پیٹی تھیوز ہرگز نہیں. سیاستدان شامل نہیں ہے اس ڈیل میں جو ڈلٹی ڈیل کی گئی تھی اور جس کی ڈیٹیل آج سردار ایاز صادق صاحب نے پی ایل نواز کے جو ان کے ایم این اے اور چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی ریلوے کے، آج ان کے سامنے پھر یہ اسکینڈل کی انویسٹیگیشن ہوئی. اور مجھے بڑی ایک بات یاد آ رہی ہے آپ کے سوال سے کہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. میرا 2007 میں اسی طرح کا سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلوے کی تھی اور کرنل غلام صاحب اس کے تھے، اس کے مجھے یاد پر سب کمیٹی کے چیئرمین تھے. ان کے سامنے بیٹھے تھے شکیل درانی صاحب ریلوے کے اس وقت کے وہ چیئرمین تھے. سیم انہوں نے بار بار جب سوال پوچھا کہ ہمیں بتائیں جی وہ کون لوگ ہیں جی، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. تو مجھے شکیل درانی صاحب کو وہ فکرہ نہیں بھولتا. انہوں نے کہا حضور میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میں سے کچھ ان کا کر نہیں سکیں گے جنہوں نے یہ ڈیل کی تھی، غلط ڈیل کی تھی. نام بتائیں تو صحیح ملزمان ہیں کون؟ میں سر ان کو کوٹ کر رہا ہوں شکیل درانی صاحب کو. میں انہی کو آپ کو کوٹ دے رہا ہوں. میں میٹنگ میں موجود تھا جب کرنل سعید صاحب بھی تھے اور 2-3 اور بھی ان کے ساتھ ممبران تھے. بار بار بڑا زور دے رہے تھے بتائیں وہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا، پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے شکیل درانی صاحب نے، آج کل چیئرمین وابڈا ہیں، آپ بھی کسی وقت ان سے بھی پوچھ لیجیے گا ان سے براہ راست. انہوں نے کہا جس میں 3 جنرلز انوالو ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی صاحب کا نام لیا انہوں نے، ایک لیفٹیننٹ جنرل سعید الظفر صاحب کا نام لیا، ایک میجر جنرل صاحب حامد بٹ صاحب تھے ان کا نام لیا. یہ تینوں ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ ریٹائر تھے، اس وقت بھی ریٹائر تھے. انہوں نے کہا جی یہ حضور وہ آپ کے 3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیل کی تھی اور اس میں بہت سارے پرابلم آئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان ریلوے کا یہ 10 ارب روپے کا اسکینڈل آیا تھا. اسکینڈل کا تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ چین سے انہوں نے منگوائے اور جناب مشرف صاحب کے دور کا پہلا ڈاکومنٹڈ اسکینڈل تھا اس میں. اور جو امپورٹنٹ چیز کی گئی تھی، یہ جتنے بھی آئے تھے ایک تو ان کا وزن بہت زیادہ تھا جو پاکستانی ٹریکس پہ چلنے کے قابل نہیں تھے، آپ کی پٹڑیاں یا ان کو توڑتے تھے. اور دوسرا سب سے بڑا جو اس سے مضحکہ خیز کام ہوا وہ یہ تھا کہ پاکستانی پلیٹ فارم جو تھے وہ چھوٹے پڑ گئے تھے، یہ بہت بڑے تھے اور پورے پاکستان کے پلیٹ فارمز کو ان کو دوبارہ توڑوا کے نئے سرے سے بنوانا پڑا تھا. اور تیسرا یہ ہوا تھا ان میں کریکس آ گئے تھے جو آپ نے 10 ارب روپے کے منگوائے تھے. تو یہ وہ اسکیم تھا. اور اس میں آپ کہہ سکتے ٹوٹل ان کو چینی فارمز کو انہوں نے وہاں پہ فیورز کی تھیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آج بتائی گئی کمیٹی کی میٹنگ میں جو انٹرسٹنگ تھی، یہ نیب کے بھی وہاں نمائندے موجود تھے. نیب کے نمائندے جو انویسٹیگیٹ کر اس ڈیل کو ابھی کر رہے ہیں، 10 سال بعد ابھی بھی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے. اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو اب تک وہ پھیل لگ چکا ہوتا، لیکن کیونکہ اس میں یہ ٹاپ کے لوگ انوالو ہیں، اس میں پیٹی تھیوز نہیں ہیں، بڑے بڑے ہیں، اس لیے ابھی تک 10 سال بعد بھی نہیں ہوا. اس نے یہ کہا جو امپورٹنٹ چیز، اس نے کہا یہ ہمارے یہاں سے ریلوے کے لوگ گئے تھے، ٹیکنیکل کمیٹی بھیجی گئی تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ جو چینی ہاسپٹیلٹی سے یہ فیض مند ہوئے تھے، چین کی نمک حلالی کا لفظ یوز کیا اس نے نیب کے افسر. اس نے کہا انہوں نے وہاں سے چین کا نمک کھایا اور چین کے نمک کی انہوں نے وہاں پہ نمک حلالی کی، اپنے ملک کی نمک حلالی نہیں کی. اس پہ بھی آتے ہیں. ہارون رشید صاحب، پیٹی تھیوز کا بھی ایک ذکر ہوا، کچھ نام بھی لیے. روف کلاسا صاحب نے سول ملٹری ریلیشنز پہ آپ نے بھی کافی کچھ لکھا ہے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اور ہر دفعہ بند ہو جاتا ہے؟ کاروائی کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. چور چور ہوتا ہے حضور، صحافی یا سیاستدان یا پولیٹیشین نہیں ہوتا.
جس نے بھی کی ہو چوری، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں جو فوج کا ادارہ ہے اور انجینئر کور میں بے پناہ کرپشن رہی ہے، اب بھی ہوگی. جب تک میں دیکھتا رہا تو میں دیکھتا تھا اس میں بڑی کرپشن ہے اور کسی نے اسے چیک نہیں کیا. یہ پورا معاشرہ جو اب اخلاقی زوال کا شکار ہے، اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ اس پیشے سے تعلق ہے. ان سیاستدانوں کو کس نے روکا تھا؟ یہ تو ریٹائرڈ جنرل تھے. کیا سرونگ جنرلز کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے کیا انہوں نے؟ ابھی ایک صاحب کو تو ریکال کر کے پھر اس کے خلاف کر، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. کاروائی کرنا جس فورم کی ذمہ داری ہے وہ کرتا کیوں نہیں، پوچھتا کیوں نہیں؟ اب ریلوے میں اس وقت جو ہو رہا ہے، دیکھو اس وقت بھی ہوا، اب ریلوے میں کیا ہو رہا ہے، کیا اب سٹیل مل میں کیا ہو رہا ہے؟ نئے چیئرمین کی تقرری جو ہے وہ کس نے روکی ہوئی ہے؟ چودھری پرویز الہی نے روکی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں یہ انجنوں کی خریداری کے لیے کتنا عرصہ بحث ہوتی رہی. میرے پیچھے بھی کچھ چینی بزنس مین پڑے رہے. بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ سے خریدنا چاہتے تھے. آپ انجن خریدنے لگے تھے؟ وہ میرے انجن سے کیا تعلق ہے؟ وہ چاہتے تھے میں اس کے حق میں لکھوں. مجھے انجن کیا پتا کیا ہوتا ہے اور کہاں سے خریدا جاتا ہے. لابنگ کا مجھے چین کے دورے کی انہوں نے دعوت دی. میں نے کلاسرا صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھائی دور رہو، یہ بڑا کام خراب ہے. اب دیکھیے اس پہ کام کس نے کیا. بڑی دلچسپ بات ہے، فوج نے اس پہ کام کیا ہے. $10 ملین کا جو انجن ہے وہ $1 ملین میں کوریا سے مل رہا ہے ریکنڈیشن. اور مرمت کے لیے بھی فوج سے مدد مانگی گئی ہے. سیکٹری ریلوے کی اور وزیر ریلوے کی جنرل کیانی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے، سٹیل مل کے لیے بھی ریکویسٹ کیا ہے ہماری مدد کریں. حضور والا چور تو چور ہے، وہ فوجی ہو، وہ سول ہو، وہ اخبار نویس ہو، وہ جج ہو، کوئی ہو. یہ جن لوگوں کا کام احتساب ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی اسی میں آتی ہیں احتساب کرنے کے لیے، کیوں احتساب نہیں ہو رہا؟ پوچھتی کیوں نہیں؟ اس نے کب ان کو نوٹس دیا؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس کوئی پیونیٹیو پاورز اس طرح نہیں ہوتی. انہوں نے تو ہائی لائٹ کیا اس کے بعد جو نارمیٹیو پروسیجرز ہیں وہ اٹھنے چاہیے. نارمیٹو پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا کورٹ ہے، کورٹ آف لا ہے. وہ آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کچھ ریکوریز کی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ کلاسر صاحب، یہ ظفر اللہ صاحب نے ایک نارمیٹو پروسیجر کی بات کی جو مجھے سمجھ آئی کہ گیند ایک کورٹ سے اٹھا کے دوسرے کورٹ میں پھینکنے کی بات ہے. میں نے بڑی سمپل سے آپ کو بات بتائی کہ جب نیب نے کرنا تھا 400 سیاستدانوں کو اٹھایا، جیلوں میں بند کیا، سزائیں دی، دڑا دڑ دی اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا. اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز کی داد دینی چاہیے سیاستدانوں کو، چاہے سردار وہاں پہ اعجاز صادق ہوں یا عابد شیر علی کو بھی میں کہوں گا. آج انہوں نے بھی اچھی خاصی گرلنگ کی، جتنی ایک مطلب پولیٹیشین کر سکتے عابد شیر علی نے بھی کی، ان کے ایم این اے سردار آ کے اعجاز صادق نے بھی کی. ان کو ایک چیز کی داد تو دیں کہ 10 سال گزر گئے، انہوں نے مرنے نہیں دیا اسکینڈل کو. ملزمان کتنی دفعہ پیش ہوئے کمیٹی کے سامنے؟ ان کے سامنے جو اصل میرا خیال ہے پرابلم جو کرنا چاہیے کمیٹی کی، جو نہیں کر رہی، کسی نے نہیں کیا. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا، وہاں بھی نہیں ہوا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے پیش ہوا، وہاں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس پہ رپورٹیں کہ یہ جو نہیں کر رہے. چاہیے یہ کہ ان تینوں جرنلز کو آپ بلائیں، ان کے سامنے آپ جا کے سوال و جواب کریں، ان کو بھی موقع دیں، آئیں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. اب ان کے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنے دیں جو ہمارے 3 جرنلز ہیں جو اس میں ایکیوزڈ آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کسی فورم پہ بلا کے ان کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کی جو کہ آپ کے وہاں پہ فورم موجود ہیں. اب اس کمیٹی کو چاہیے اور یہ کر سکتی ہیں، پاورز ہیں سردار اعجاز صادق کے پاس کہ یہ بلائیں جنرلز کو کہ سر آپ کے خلاف یہ رپورٹ آئی ہیں، ریلوے والے یہ کہہ رہے ہیں. 10 سال میں بلایا نہیں گیا تو نہیں بلایا گیا، ان کو نہیں بلایا گیا. ان کا پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں ان کا نہیں لیا گیا. اور اس پرٹیکولرلی ان سے جنرل سعید الظفر صاحب سے میری 2-3 دفعہ بات ہوئی تو وہ تو مجھے بڑے انتہائی آپ کیسے ریزنیبل سے آفیسر لگے ہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جو آنا چاہیے. لیکن یہ جو ارریگولرٹیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس میں ایڈیٹر جنرل پاکستان نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہیں. اس کے بعد آج جو وہاں پہ یہ ریلوے کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کے ایک دفعہ ریلوے کے افسران نے ہارون رشید صاحب 10 سال سے اس کا نتیجہ نہیں نکلا. رؤوف کلاسر صاحب اتنا پیشنیٹلی بتا رہے ہیں، اب کوئی حل نکلے گا اس کا؟ کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ملزمان پابندی سلاسل ہوں گے؟ حل تو تب نکلے گا. مجھے تو کلاسرا صاحب کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ سیاستدانوں نے کمال کر دیا جی اس کو پڑھا. اور پوائنٹ آؤٹ تو کیا کلاسرا صاحب نے، کمیٹی نے اس میں نوٹس لے لیا تو کیا تیر مارا. وہ بھی 10 سال سے پروسیجر چلاتے 10 سال پہ اس پہ بیٹھے، ان کو بلاتے کیوں نہیں؟ اگر وہ بے گناہ ہوں تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر وہ خطا، دیکھیں مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، ناٹ نیسیسرلی کہ طے شدہ کرپشن، لیکن پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کا تعین ہونے چاہیے. پاکستان کا نقصان، لیکن چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی تو ہیں. چین سے اگر 10 ارب کا نقصان ہو گیا تو تعلقات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چین میں بے پناہ کرپشن ہے. حکومت تو اس کی ذمہ دار ہے، چینی حکومت تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے نا، متعلقہ کمپنیاں ذمہ دار ہیں. کہ آپ نے چینی حکومت سے کہا، ان کے نوٹس میں لائے، ممکن ہے وہ آپ کی مدد کرتی. دنیا بھر میں کرپشن ہوتی ہے، چین تو ان ملکوں میں شامل ہے جہاں بے پناہ کرپشن ہے.
ڈیل کی ہوئی ہے. یہ آج وہاں پہ سردار اعجاز صادق نے بڑی اچھی بات کی, یہی بات کہی کہ چین ہمارا دوست ہے. کس نے کہا؟ انہوں نے کہا جی کاروبار میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا. کاروبار میں کیا کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا. کاروبار میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا. ہارون رشید صاحب, رفیع اللہ خان صاحب, روپ کلاثا صاحب پروگرام کیوں میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, کاروبار میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا اور حکومت کا کاروبار بھی چل رہا ہے, عدلیہ کا کاروبار بھی چل رہا ہے, جرنیلوں کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور صحافیوں کا بھی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.